کے اندر چاہے ریزیڈنٹ کے ساتھ ہو یا فائنل انٹرویو ہمیشہ 10 ایریاز یا سبجیکٹ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں. سوالات یہ آپ کی پرسنل لائف سے، ریلیجیس لائف سے، اکیڈمک بیک گراؤنڈ، ابریویشنز، فزکس، پاکستان ہسٹری، آرم فورسز کے سوالات ہوتے ہیں اور آپ کے سیلف انالیسس کے سوال ہوتے ہیں تاکہ وہ آپ کے ایک اوور ویو آپ کی پرسنالٹی کا لک ان کو ملتا ہے. تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے آخر تک ضرور جڑے رہیں، آپ کو بہت بڑا فائدہ ملے گا. تو شروع کرتے ہیں. الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، میرا نام عمران عباسی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس ہم شروع کرتے ہیں کہ آپ کے انٹرویو کے دوران آپ کی سے ججمنٹ جو کی جاتی ہے وہ بیسیکلی تین چیزوں کی ججمنٹ کی جاتی ہے. مطلب آپ جب اس انٹرویو کے اندر چلے جاتے ہیں اور آخر تک آپ کے اندر اوور آل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تین ہوتی ہیں. مطلب ٹوٹل اگر ہم 100% کہیں تو اس میں سے 10% ہوتا ہے واٹ یو سے. ٹھیک ہے، جو آپ کہتے ہیں، جو آپ بتاتے ہیں، جو آپ آؤٹ پٹ دیتے ہیں، سوالات کا جواب دیتے ہیں، جوابات دیتے ہیں، اس کا 10% کاؤنٹ کیا جاتا ہے آپ کی سلیکشن کے اندر. اور باقی جو ہے اس کا 20% آپ کا ٹون ہوتا ہے. آپ کی ٹون، پریزنٹیشن اسٹائل، اسپیکنگ اسٹائل، آپ کی جو ہے ادائیگی ورڈز کی، سلیکشن آف ورڈز وغیرہ اس میں شامل ہوتے ہیں کہ کس جو ہے لیول کے ڈرائی کے اسٹینڈرڈ کی آپ ووکیبلری اور لینگویج استعمال کر رہے ہیں. دس انکلوڈس 20% آف یور ٹوٹل پریزنٹیشن اسکلس. اور باقی جو بچتے ہیں ہمارے 70%، ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر جیسے میں بول رہا ہوں اور میں اپنے ہاتھ کا اشارہ کر رہا ہوں، آنکھوں کی میری آئی بلنکنگ ہے، میری شولڈر پوسچر اور جو جیسچرس ہیں. یقین کریں آپ اس میں ڈریسنگ بھی آ جاتی ہے. آپ کی جو ویل ٹو ڈو ڈریسنگ ہے، آپ کا ویل ٹو ڈو لک ہے، آپ کا امپریسو ہے، آپ کی فریشنس ہے، وہ آپ کی 70% ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم آج ایک ایک چیز کو جو ہے نا، وہ جو میں نے 10 سبجیکٹس بتائے کہ جس طریقے سے جس میں سے سوالات کیے جاتے ہیں اس کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں پرسنل لائف سے جو سوالات کیے جاتے ہیں. ابھی پرسنل لائف میں سوالات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ تاکہ آپ ایک بڑے سسٹم کا حصہ بننے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کی جو انٹرنل ہے، خلوت ہے جسے ہم کہتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے جلوت جو نظر آتی ہے، دوسری ہوتی ہے خلوت جو آپ کے اندر ہوتی ہے. تو اس خلوت کو باہر سرفیس پہ لے آنے کے لیے آپ کی پرسنل سوالات پوچھتے ہیں اور آپ کے جو کوئک ریسپانسز ہوتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ واٹ کائنڈ آف مین یو آر، جو آپ کی پرسنل لائف ہے وہ کس طریقے سے چل رہی ہے. اس میں سے کون سے سوالات پوچھے جاتے ہیں میں آپ کو تھوڑا بریفلی بتا دیتا ہوں. اس میں آپ کے پیرنٹس کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے کہ بھائی ان کا آکیوپیشن کیا ہے، آپ کے والد صاحب کا آکیوپیشن کیا ہے. اس میں آپ کی نیٹ منتھلی اور ڈومیسٹک انکم ہوتی ہے، اس سے سوالات کیے جا سکتے ہیں. اور آپ کی جو ہے فیملی، اوور آل فیملی جو ہے، آپ کے اندر سبلنگس جو ہے، بھائی کتنے ہیں، بہنیں کتنی ہیں، میرڈ اور ان میرڈ کتنی، اور بھائی کیا کرتے ہیں، اور ان کی اپنی جو نیچر ہے وہ بھی آپ کو نیچر بتانی پڑتی ہے کہ بھائی چھوٹا بھائی کیسا ہے، بڑا بھائی کیسا ہے، اور بہنیں کیسی ہیں. سوال حوالے سے آپ کی انکم کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں. پرسنل آپ کی باڈی سے بھی ریلیٹڈ جو ہے، جو ٹیزنگ کوشچنس عموماً آپ سنتے ہوں گے کہ ریلیٹڈ ٹو سیکس، وہ سوالات کیے جاتے ہیں. تو آپ نے بالکل ہی اعتدال میں میڈیوکر اپروچ اور ایوریج اپروچ حاصل کر کے آپ نے ان کو جوابات کی جو ہے پیشکش کرنی ہے. اس کے بعد جو دوسری کیٹیگری ہے وہ ہے اکیڈمک بیک گراؤنڈ. اکیڈمک بیک گراؤنڈ آپ کی ایجوکیشنل جو بیک گراؤنڈ ہے، آپ نے ایجوکیشن کہاں سے سٹارٹ کی، آپ نے میٹرک کہاں سے کیا، انٹر کہاں سے کیا، اور اس کی ساری جو ہے مارکس ڈیٹیلز آپ کو فنگر ٹپس پہ ہوں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ کو پوچھتا ہے کہ انٹر میں آپ کی جو ہے اوور آل ٹوٹل مارکس کتنی ہے، یا انگلش کے سبجیکٹ کے اندر مارکس کتنی تھی، کیونکہ ان کے پاس ساری ڈیٹیل اویلیبل ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ان کو تھوڑا دماغ میں رکھ کے جائیں کہ آپ نے فلاں سبجیکٹ میں ٹاپ کیا ہے اور آپ کی ریزلٹس اتنی ہیں. آپ کے اپنا جو اسکول ہے، جہاں پر آپ کا جو الما میٹر ہے، جہاں سے آپ نے انٹر کیا ہے، وہاں سے بھی جو ہے اس کے انوائرمنٹ سے، ٹیچرس کے حوالے سے بھی سوالات کیے جاتے ہیں. سو یو ہیو ٹو کیپ دس ان یور مائنڈ. تیسرا ہوتا ہے سیلف انالیسس کویشچنس. سیلف انالیسس کویشچن تھوڑے ٹف ہوتے ہیں جواب دینے میں. مثال کے طور پر آپ سے پوچھا جائے ڈو یو لائک، کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، تو ظاہر سے دیکھیں کبھی ایسی اوقات بھی آتی ہے کہ بندہ جھوٹ بول بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی چیزیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنی سچائی کو، اوریجنلٹی کو آپ چھپا نہیں سکتے ہیں. تو اسی لیے مثال کے طور پر آپ کی جو فیلنگس ہے، کوئک ریسپانس، مثال کہ آپ کو 50,000 دیے جاتے ہیں تو آپ کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی سیلف انالیسس ہے. مطلب آپ خود بتاتے ہیں کہ میں کس قسم کا بندہ ہوں. ٹھیک ہے، ہائیلی جو ہے وہ جو گریڈی ہوں، یا جنرس ہوں، یا اس قسم کے جو ایڈجیکٹوز وہ پن پوائنٹ کرتے ہیں آپ ان سوالات سے. اور اس کے اندر پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ کی ریلیشن شپ میں ہے، یا گرل فرینڈ ہے، بوائے فرینڈ، جو بھی ہے آپ کی، مثال کے طور پر بیسڈ آن جینڈر.
تو یہ بھی سوالات کیے جاتے ہیں، اس میں آپ نے جو ہے نا بہت ہی احتیاط برتنی ہے۔ اس کے بعد اگر یہ بھی بڑے ٹرکی اور ٹیزنگ سوال پوچھے جاتے ہیں کہ آپ اپنی گرل فرینڈ مجھے فار نائٹ دے سکتے ہیں، تو اس میں بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی یہ جو ہے دس از ناٹ الاؤڈ ان ریلیجن ان سوشل سیٹ اپ، ناٹ ان کنٹری، تو یو ہیو ٹو بی ویری، آپ نے غصہ نہیں کرنا، سمپل از دیٹ، ٹھیک ہے، آپ نے بس وہ اعتدال میں چلتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے جو مثال کے طور پر دوست ہیں، دوست کے بارے میں بتانا پڑے گا، مثال کے طور آپ کے ایک کمپنی ہے، اس میں سے سب سے زیادہ پسند آپ کو کون آتا ہے، اور یا اپنے دوستوں کی کچھ خواہش، کچھ لائکس اور ڈس لائکس بھی آپ نے بتانے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور واٹ ایف ریجیکٹڈ، اگر آپ کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے، آپ دوبارہ اپلائی کریں گے، اور دوبارہ اپلائی کا چانس نہ ہو تو کیا ہو، کوئی اور سروس جوائن کریں گے، تو آپ نے وہ اس طریقے سے سیدھے سیدھے بتانا ہے۔ بعد میں میتھمیٹکس کوشچنس آتے ہیں، میتھمیٹکس 4-5 ایریاز ہیں وہ اچھے طریقے سے آپ نے کور کرنے ہیں، جس میں پرسنٹیج ہے، پروپورشن ہے، ریٹس ہے، اور جو ہے بوڈ ماس کا جو اپنا جو فارمولا ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ تو آپ کو اس بیسک سوالات کریں گے میتھس کے، آپ کو بہت بڑی ایک ہی کویشچنس میں ڈبوئیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو دس از دیٹ۔ تو فزکس کے سوالات بھی آتے ہیں، بعد میں آتی ہے کیٹیگری نمبر 5 فزکس ہے۔ فزکس میں آپ تو سب سے پہلے بیسک چیزیں جو کوانٹیٹیز ہیں اس کی یونٹس، ایسا سسٹم کا یونٹ وہ آپ نے آپ کے فنگر پرنٹس پہ رٹا ہوا وہ آپ کا، اور دوسرا جو لاز ہیں، نیوٹنز لا ہے، تینوں لاز آپ نے جو ہے نا اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ مومنٹم ہے، یہ جو بیسک ٹرمنالوجی ہے، اس کے اندر جو کائنامیٹکس ہے، انرجی ہے، انرجی کے دو اقسام ہوتے ہیں، پوٹینشیل اور کائنیٹک انرجی، اس کی تعریفیں، اور اس کے 2-4 مثال تو بہت سارے مل سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کانسیپچول چیزیں کلیئر ہوں تو۔ اس کے بعد آتی ہے آپ کی سوشل لائف۔ سوشل لائف بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، سوشل لائف آپ کتنا سوشل ہیں، یا آپ بالکل آسولیشن پسند کرتے ہیں، کوارنٹائن پسند کرتے ہیں، یا کہ آپ میل جول ایک کمپنی کی صورت جو ہے نا وہ پسند کرتے ہیں۔ اس میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے بھائی اکاؤنٹس آن سوشل میڈیا اگر آپ کے پاس ہے، کوئی فیس بک ہے، واٹس ایپ، ٹویٹر، کوئی بھی چیز ایسی آپ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ کی فیمیل فرینڈز ہیں، فیمیل فرینڈز جو آج کل کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں تو ایک پارٹ اینڈ پارسل بن گیا ہوا ہے، ایک اٹوٹ حصہ بن گیا ہے ہماری زندگی کا، تو اس پہ بھی یہ سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ یو ہیو ٹو بی ویری ویری شارپ اینڈ ایپٹ آن دیز کویسچنس۔ اور آپ کی دوستوں کی اچھی اور بری عادات کو بھی آپ نے جو ہے بتانا ہو، کیونکہ آپ سوشل اگر آگے ہیں سوشل میں تو آپ لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیں۔ جج کرنا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ سے ہینڈ شیک کرے آپ اس کو جج کرنا شروع کر دیں، نو، ججمنٹ از بیسیکلی ڈیپ ڈیول ایفرٹ، آپ نے بہت ہی گہرائی میں جا کر بات میں ججمنٹ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر آپ انٹرویو کے اندر کیا ہوتا ہے، اگر کوئی آپ پوائنٹ دیتے ہیں نا تو آپ کو 5-6 منٹ بھی بولنا پڑتا ہے تاکہ آپ اس کو جسٹیفائی کر سکیں، وہی پوائنٹ بولنی ہوگی جو آپ کو جسٹیفائی کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ جو کیٹیگری نمبر 7 ہے وہ ہے پاک اسٹڈی، پاکستانی اسٹڈی کے حوالے سے بھی سوالات آ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو بتاؤں بریف ہسٹری ٹائم لائن، ٹھیک ہے، 1857 سے شروع کریں تو بہتر ہے، ورنہ 1947 سے لے کر آج تک واٹ ہیپن ان دا کنٹری، چینج آف پرائم منسٹر، چینج آف کمانڈ، پریزیڈنسی، کانسٹیٹیوشن وغیرہ کے سوالات آپ کے ذہن میں تھوڑا بہت کلیئر ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ پورا کانسٹیٹیوشنل مین نہیں بننا، لیکن آپ کو پتا ہو کہ کتنی آئینز ہیں، کب نافذ ہوئی اور کب ان کو جو ہے نا منسوخ کیا گیا، دیز آر دی تھنگس۔ اس کے بعد جو دوسری امپورٹنٹ پاکستان اسٹڈی کے اندر ہے وہ آپ بارڈر لائن کی ہسٹری، پاکستان کے جو 4 بہت بڑے بارڈر ہیں، ٹھیک ہے، ایران سے ہے، چائنا سے ہے، افغانستان سے ہے اور انڈیا سے ہے، ٹھیک ہے، ان کی بارڈر لینتھ کتنی ہے اور ان بارڈرز کے نام کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے رن آف کچھ ہے، رن آف کچھ کا دوسرا بھی نام ہے، اور ایل او سی ہے، وہ تنازع کیا ہے، ڈیورن لائن کسے کہتے ہیں، اس کی لینتھ کیا ہے، اس کا بیسیکلی بارڈر ڈسپیوٹس کون سے چل رہے ہیں افغانستان کے ساتھ یا ایران کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے یاد کرنی ہیں۔ اس کے بعد ریلیجن سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ ریلیجنز میں 2 اہم چیزیں ہیں کہ آپ کی جو کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر اور نبوی کیلنڈر، دونوں میں فرق آپ کو معلوم ہو کہ کون سا سال ہجری کہلاتا ہے اور کون سا سال نبوی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انفارمیشن اباؤٹ وارس، 3 اہم جنگیں لڑی گئی تھی مسلمانوں اور جو ہے نا غیر مسلم کے درمیان، جو آفٹر جو ہے نا پروفٹ ہوڈ، تو وہ آپ نے یار آفٹر جو مائگریشن ہجرت کے بعد جو لڑی گئی تھی وہ آپ نے قرآن پاک کی آیات کے بارے میں جو ان کی اسٹیٹسٹیکل انفارمیشن ہے، اسٹیٹسٹیکل نمبر آف آیات، جو سورہ ہے، سورہ کا دوسرا نام کیا ہے مثال کے طور پر، ٹھیک، کون سی سورت جس میں ٹوائس بسم اللہ آتی ہے یا جس میں بسم اللہ نہیں آتی، سورہ توبہ جیسے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ کو جو ہے نا انفارمیشن ڈسپوزل پہ ضروری ہو۔ ابریویشن سے آتے رہتے ہیں بہت، ابریویشن سی این جی ہے جیسے
OGDCL है, ऑयल एंड डेवलपमेंट गैस लिमिटेड है, या सेपको है, सकर इलेक्ट्रिक पावर लाइन पावर कंपनी। तो CSS है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। ISSB का भी सवाल पूछा जाता है, इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो जो है ना ICU है, इंटरनल इंटेंसिव केयर यूनिट है। इस हवाले से बहुत सारे CPU है, रैम है, रोम है। ऐसे आम और जो रेयर जो अब्रिविएशन है वो पूछे जाते हैं, इसको आपने गौर से देखना है। उसके बाद है आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से भी सवालात किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर भाई निशान हैदर कितने बंदों ने लिया है? टोटल 11 बंदे, वैसे तो ओरिजिनली 10 बंदों ने लिया हुआ है, लेकिन 11th जो हिलाल कश्मीर है उसको इक्विवेलेंट किया गया निशान हैदर के। तो इसका करेक्ट जवाब है 11 बंदों ने निशान हैदर। पहला किसने जो है लिया था, दूसरा, तीसरा, ऐसे 10वां 11वां किसने लिया था, ये भी आपको। अच्छा, चीफ रैंक्स जो है पाकिस्तान आर्मी की, एयरफोर्स की या नेवी की जो चीफ रैंक्स हैं वो क्या है? इक्विवेलेंट रैंक्स कौन सी हैं? पाकिस्तान आर्मी का कैप्टन नेवी के किस पोस्ट के बराबर होता है मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो ये सारे सवालात हैं, इन पे आपने गौर करके, ये एक मैंने आपको पाथवे दिया है, पैच वर्क दिया है, एक मैंने आपको रास्ता दे दिया है, मंजिल आपने खुद तलाश करनी है, ठीक है। तो इन 10 अगर फील्ड्स पर आप काम करें तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी कामयाबी जो है कदम चूमेगी। तो आखिर में मेरी तरफ से ये आपको ये जो है नसीहत है कि आप दुआ इस तरीके से करें कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, और आप मेहनत इस तरीके से करें जैसे सब कुछ आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते रहें, सब्सक्राइब करें ताकि ये मेरे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।